اب ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ شاید کہ آج فرسٹ ٹائم میں بھی پاسبل کہ آپ ڈپریشن کی ڈیفینیشن کو سمجھیں اور ڈپریشن کے بارے میں تھوڑا سا سوچ سکیں. ڈپریشن ہے کسی دبی ہوئی چیز کا اور دب جانا. کسی دبی ہوئی چیز کا اور دب جانا اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. مثال کے طور پر ایک سوچ آپ کے دماغ کے اندر ہے کسی حادثے کی بنیاد پر. اب آپ کے اندر اللہ نے ایبلٹی رکھی ہے کہ اس سوچ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن آنے والے ٹینشن کی وجہ سے وہ چیز دبتی گئی کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، اور پھر دبتی ہی چلی گئی. اب یہ زیادہ دبنے کی وجہ سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کسی چیز کے دبے ہونے کے بعد زیادہ دب جانا اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. اس کو دوسرے اینگل سے میں آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر ایک انسان روزانہ 2 کلومیٹر چل سکتا ہے، لیکن سوچتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں چلوں گا تو کہیں گر نہ جاؤں. تو اب یہ جو ایک فیلنگ ہے، تو اب وہ دبتے 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 مزید دب گئی. اب اس کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ میں نہیں چل سکتا. لیکن اس کو حوصلہ کیسے ملنا چاہیے؟ یہی بندہ جو 2 کلومیٹر اپنے علاقے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہی جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو حرم میں جانے کے لیے چلتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد طواف کے لیے چلتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد سعی کے لیے چلتا ہے، دوڑتا ہے. تو یہ انرجی آئی کہاں سے؟ تو پتا چلا کعبے کی محبت نے اس کو چلنے کی طاقت عطا فرما دی. عمرے کی محبت نے اس کو چلنے کی طاقت عطا فرمائی. تو کیا یہ چیز ایکسٹرا اس کے اندر آئی تھی؟ کیا وہاں جانے والے نے کوئی میڈیسن لی تھی؟ نہیں. وہ جو چیز دبی ہوئی تھی، اس دبی ہوئی چیز کو کسی محبت نے نکالا. تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم جو ڈپریشن کے تصور میں رہتے ہیں، تو ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز کے دبنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکیں گے، یہ مصیبت نہیں نکل سکے گی، یہ تکلیف نہیں. لیکن اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. جتنا بندہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ذمہ داری عطا کرتا ہے. اسی اعتبار سے پروردگار اسے آزماتا ہے، اس سے زیادہ قطعی طور پر نہیں. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، ایک شارٹ سینٹنس کے اندر ڈپریشن کی وجہ بتا دوں. اپنی محبوب چیز کا اپنے سے جدا ہونا وہ انسان کو ڈپریشن میں گرفتار کر دیتا ہے. اب محبوب چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے. کاروبار آپ کو محبوب ہے، اب آپ نے جو پروفٹ اور جو مارجن سوچا تھا آپ کو نہ ملا، آدمی ڈپریشن میں چلا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اولاد کے سلسلے میں، کسی اور چیز کے سلسلے میں، جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ان محبوب چیزوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور غور کرنے کے بعد ان محبوب چیزوں کی اپنے سے جدائی کے تصور یا جدا ہونے پر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کسی محبوب چیز کا جدا ہونا وہ انسان کو ڈپریشن میں گرفتار کر دیتا ہے. اولاد بڑی محبوب چیز ہے، لیکن اولاد جدا ہو جائے تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زندگی کے بہت سارے معاملات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بچے کو پرسنٹیج اچھے لانے، میرٹ لسٹ میں آنا ہے، اسے فیوچر کا پلان ہے میں یہ بنوں گا، اور اس کی جو مطلب رزلٹ آنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں آئے. اس نے کہیں ایڈمیشن کی کوشش کی، اس کا فیوچر اس کو بنانا تھا، سکسیس نہیں ہو سکا، ڈپریشن میں چلا گیا. یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن ان شارٹ جس چیز سے بھی اسے محبت ہوتی ہے
وہ چیز اگر اس سے جدا ہو جائے یا نہ ملے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اور مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، آدمی کا صبح موڈ بہت اچھا ہے، فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، تھوڑا سا واک کیا، فریش ہو کر کے آیا، گھر پہ بریک فاسٹ کر رہا تھا کہ آفس سے فون آ گیا باس کا کہ آپ کو جلدی آنا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ گیا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، جلدی سے بلا لیا، موڈ تھوڑا سا اپسیٹ ہوا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، ابھی ورک میں لگا ہوا تھا، دوپہر میں بیوی کا فون آ گیا، بچے کی طبیعت بہت سیریس ہے، ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے، وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے وہ اپنے بچے کے لیے گھر سے نکلا، ٹریفک میں پھنس گیا۔ اب ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے وہ جلدی سے ہاسپٹل نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی ٹریٹمنٹ کرا کر کے گھر پہنچ گئی اور فون پہ بتا دی کہ میں بچے کو لے کر گھر پر آ گئی ہوں۔ وہ گھر پہنچا اور چڑچڑے مزاج کا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تم تھوڑا بھی میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ بس اتنے میں جنگ شروع ہو گئی، پورا دن بھر کا معاملہ اس کا اپسیٹ ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم زندگی میں پیش آنے والے ان سارے مسائل کا فیس کیسے کریں؟ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک خاص بات بتاؤں، آج کے دور میں ڈپریشن اور اسٹریس کے پرسنٹیج کی بڑھنے کی دو وجہ ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو جنریشن ہے وہ انڈور جنریشن بن گیا۔ ایسا انڈور جنریشن بن چکا ہے، بلکہ ہم خود بھی ایسی عادت اپنی بنا چکے ہیں کہ جلدی سے ہم کو سورج نظر ہی نہیں آتا۔ تو آج آپ دیکھیں انڈور جنریشن کی پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ سب کمرے ہی میں رہتے ہیں، سب آفس ہی میں رہتے ہیں، بچوں کا بھی پرائیویٹ روم ہے۔ وہ جو اسٹریس کو دور کرنے والی چیز تھی وہ تھا کمیونیکیشن اور مل جل کر کے بیٹھنا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور جب یہ چیز ختم ہو رہی ہے تو اسٹریس بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے پاس سیپریٹ کمرے نہیں ہیں، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے پاس سیپریٹ آفس نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے بچوں کے پاس سیپریٹ کمرے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں آپ کو اسٹریس نظر نہیں آئے گا، وہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک ہی کمرے کے اندر سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو انسان کے ساتھ مربوط رہنے کی وجہ سے اللہ عز و جل ڈپریشن سے باہر نکال دیتا ہے، اور یہ آپسی کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ کی بنیاد پر اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، کسی جنگل میں آپ چلے جائیے، اور جنگل میں جانے کے بعد دور تک آپ کو صرف جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں، اچانک کوئی انسان دور سے نظر آ گیا تو دیکھتے ہی آپ کی طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوگی کہ چلو کوئی انسان نظر آ گیا، ملیں گے تو تھوڑا سا انشاءاللہ العظیم طبیعت فریش ہو جائے گی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ عز و جل نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کا کنیکشن رکھا ہے۔ ابھی آپ سنتے ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ مجھ سے ابھی افریقہ کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسانوں کی قدر تو بہت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کبھی کم نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت شاید آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا انسان کو انسان کے بغیر کوئی مشین سکون نہیں دے سکتا، اور اس کا ایگزامپل میں نے دیا کہ 1000 مساج کرانے والوں سے آپ سر کا مساج کرا لو، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے چین کی نیند نہ آئے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کے سر پر صرف ہاتھ پھیر لینا تو بچہ سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ جو فیلنگ ہے
وہ مشین کے ذریعے منتقل نہیں ہوتی، وہ انسان ہی کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ انڈور جنریشن جو ہے یہ اسٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارا بچہ کمرے میں، اور آج ہم لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیتے ہیں، ٹینشن لے سے آج چھوڑو اپنے میں لگے رہنے دو، ہم کو ہمارے حساب سے رہنے دو۔ یہ انڈور جنریشن ہمارے لیے تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آؤٹ ڈور کے حوالے سے بتاؤں تو آؤٹ ڈور کے حوالے سے آپ صرف سورج ہی کے حوالے سے لے لیں کہ میکزیمم بیماریاں جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ سورج کی روشنیوں کو اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں شامل نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ بچپنے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو اچھی طرح سے تیل سے مالش کرتے اور ٹیریس پہ لے جا کر اس کو ننگا سلا دیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ بچہ فٹ بھی ہوتا تھا۔ اور آج بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر کے اگر کہیں کہ بھئی میرے اندر ویکنیس ہے، میں رات کو سوتا ہوں اور بھرپور نیند کر کے اٹھتا ہوں 8 گھنٹے کی، تب بھی تھکاوٹ مجھے محسوس ہوتی ہے، تو ڈاکٹر فوراً کہے گا کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، آپ سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھایا کریں، اس میں وٹامن ڈی زیادہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ جو ہے سورج کی کرنوں کو لیجئے۔ اب ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو نہ ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی ملتی ہے، نہ ہمیں سورج کی روشنی ملتی ہے۔ نتیجتاً آج ہماری زندگی اسٹریس کے شکار ہو گئی ہے۔ اٹھنے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتے، اٹھنے کے بعد بھی ہمارے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں خود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واک کے حوالے سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے والماشی الی المساجد فی الظلم، جو اندھیرے میں یعنی مارننگ کے ٹائم پر جو اندھیرا ہی ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر بائی واک اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اسے عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔